آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے فضل و احسان سے پورے پاکستان میں بلکہ غیر ممالک میں بھی عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہیں اور کھل کے بیان کرتے ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا، اسی انداز کے ساتھ عقیدہ توحید بیان کرتے ہیں۔ تو احباب ان کی گفتگو کو سماعت بھی فرمائے اور اپنے علماء کے لیے دن رات دعائیں بھی کیا کرے کہ جنہوں نے اپنے گھر بار کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے آپ احباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں، تو حضرات اپنے علماء کرام کے لیے اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمارے شہداء علماء کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو علماء ہمارے پاس دن رات سفر کر کے توحید و سنت کی دعوت لو کے پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کا یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں محترم المقام سید السادات محترم جناب حضرت مولانا علامہ سید طیب الرحمن شہزادی صاحب آف اسلام آباد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اہل اسلام توحید کا پیغام، انبیاء کا پیغام، توحید کا مشن انبیاء کا مشن ہے۔ اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ہر نیکی کی اساس اور بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ اگر توحید میں کوئی خلل اور جھول رہا، توحید کا فہم صحیح معنوں میں حاصل نہ کر سکا، اور نیکیاں میں نے اتنی کی ہے، سجدے میں نے اتنے کیے کہ پیشانی پر محراب بن گیا ہے، رکوع اتنے کیے کہ گھٹنوں پر نشان پڑ گئے ہیں، رات کو تاریکی میں اٹھ کر رب کے سامنے اتنا رویا ہوں کہ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں، لیکن مجھے اللہ کا تعارف نہیں، یہ خبر ہی نہیں کہ الہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار شخص ہوں، اس بندے کی یہ ساری نیکیاں آخرت میں اس کے لیے ہباء منصورہ بنا دی جائیں گی۔ اور اگر توحید کا فہم ہے، عقیدے کی خبر ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اسے یہ خبر ہے، اور نیکیاں اس کی فرائض ہی فرائض ہے، نوافل بہت کم ہے، صدقات اور خیرات بہت کم ہے، لیکن اسے عقیدے کی معرفت، عقیدے کا تعارف، رب کی پہچان ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ عقیدہ اسے جنت کا مالک بنا دے گا۔ پوچھا ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، فرمایا تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ کتنے نوافل، سجدے، رکوع، قیام؟ سوال بڑا مختصر، جواب بڑا جامع۔ اے نوجوان، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر، تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، تیاری کوئی خاص نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، نوجوان، تو جس سے محبت کرتا ہے رب کے رسول سے، کل قیامت کے دن اس کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ اہل اسلام، ایک شخص کو اللہ کے پیغمبر نے ایک قافلے کا امیر بنایا کہ جاؤ، صحیح بخاری ہے، ان کو جہاد کے لیے لے کر نکلو۔ وہ جہاد کے لیے نکلے، وہ جو امیر ہے وہ مسلح کا امام ہے،
نماز پڑھا رہا ہے اور سورت فاتحہ کے بعد وَلَضَّالِّينَ آمین کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یہ سورت پہلے پڑھتا ہے صحیح بخاری کے اندر، بعد میں کوئی اور سورت پڑھتا ہے، دوسری رکعت کے اندر سورت فاتحہ کے بعد پھر یہی سورت پڑھتا ہے سورت الاخلاص، بعد میں کہیں اور سے تلاوت کرتا ہے۔ جتنے دن وہ میدان جہاد میں رہا، سفر کے دوران رہا، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورت اخلاص کی تلاوت کرتا رہا۔ میری زبان کے اندر اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، مشکل کشا ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ چاہے در یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دے، اللہ الصمد وہ بڑا بے نیاز ہے۔ چاہے مریم کے گھر بغیر باپ کے عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کر دے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ چاہے ہم ماں باپ کے ملاپ سے ہمیں پیدا کر دے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی ہے نہ وہ کسی سے ہے، نہ کوئی سسرالی ہے، نہ کوئی ننیالی ہے، نہ کوئی ددیالی ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ کوئی اس سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات کے اندر کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی علی، کوئی مجذوب، کوئی درویش، کوئی بزرگ، ساری کائنات مل کر اولیاء، اتقیاء، شہداء، انبیاء اس رب کا برابری بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سورت پڑھ رہا ہے، اپنے عقیدہ توحید کا اعلان کر رہا ہے، مدینہ میں پہنچتا ہے، صحابہ کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرتی ہے، اللہ کے نبی یہ امیر بنایا تھا، یہ نوجوان ہر رکعت کے اندر اخلاص سورت کو پڑھتا ہے، بعد میں کہیں اور سے تلاوت کرتا ہے، آپ نے اسے بلایا ان کی شکایت کا ازالے کے لیے۔ تم ایسا کیوں کرتا ہو، کیوں کرتے ہو؟ او میرے صحابی سنیے جواب، او اہل توحید تمہیں مبارک ہو، عقیدہ توحید، اور میں مانتا ہوں اہل توحید کے پاس صدقات کی کمی ہے، خیرات کی کمی ہے، میں مانتا ہوں نوافل کی کمی ہے، میں مانتا ہوں جلسے اور جلوسوں کی کمی ہے، میں مانتا ہوں دعوت کے میدان کے اندر محنتیں اور مشقتیں کم ہے، میں مانتا ہوں اہل توحید کی مسجدیں کم ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کی قسم ان کے پاس وہ عقیدہ ہے جو اس صحابی کے پاس تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے اسے پوچھا، اور نوجوان نماز کی ہر رکعت کے اندر سورت اخلاص کی تلاوت تو کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو جواب دے رہا ہے، اللہ کے نبی مجھے اس سورت سے محبت زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس نوجوان کو کیا سبق دیا، کیا جواب دیا، امت کے لیے کیا سبق چھوڑا؟ اور نوجوان تجھے اس سورت سے محبت ہے، یہ سورت تجھے جنت کا مالک بنا دے گی۔ یہ سورت اخلاص، یہ عقیدہ توحید، اس کا فہم حاصل کیجئے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت الکرسی جسے آپ کہتے ہیں اس کی تلاوت کی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ کل میں نے ساہیوال کے اندر اللہ کی معنی کی شرح اور حی القیوم کی شرح یہ بیان کر دی ہے، آپ عمران سے وہ کیسٹ لے کر سن سکتے ہیں۔ آج معنی یہ ہے، یہ آیت الکرسی کمال کی یہ آیت ہے۔ آپ نے ایک نوجوان کو کہا میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تجھے وہ سورت سکھاؤں گا جو سب سے بڑی عظیم آیت ہے۔ جب دروازے کے پاس پہنچے صحابی نے یاد دلایا، آپ نے فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اپنا تعارف کروا رہا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا،
کوئی حاجت روا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی شفا دینے والا، کوئی دکان چمکانے والا، کوئی کاروبار بڑھانے والا، کوئی فیکٹریاں زیادہ دینے والا، لا الہ الا ہو، اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، وہ قائم ہے۔ آج تیسرا نمبر ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ الہ وہ ہوتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے، داتا وہ ہوتا ہے، دستگیر وہ ہوتا ہے، گنج بخش وہ ہوتا ہے، رنج بخش وہ ہوتا ہے، اولاد بخش وہ ہوتا ہے، جس کی تیسری صفت یہ ہو حی و قیوم کے بعد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نیند تو بہت دور کی بات ہے، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ آئیے میں اپنے بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں جنہیں عقیدے کا فہم نہیں ہے، اور اللہ کی قسم دل کے اندر ایک درد ہے، ایک طرف ہے، عہدوں کا طلبگار نہیں ہو، ایک درد ہے، اللہ برادری میری، اللہ محلے دار میرا، اللہ باسی میرے شہر کا، اللہ رہنے والا میرے ملک کا، اللہ رہنے والا میری مسجد کا، اللہ نمازی میری مسجد کا، اللہ پڑوسی میرے گھر کا، اللہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ روزہ بھی رکھتا ہے، یہ زکات بھی دیتا ہے، یہ حج بھی کرتا ہے، یہ سچ بھی بولتا ہے، یہ سود سے بھی بچتا ہے۔ اللہ میں چاہتا یہ ہوں جیسے یہ نیکیوں میں سچا ہے، نیکیوں میں کھڑا ہے، اللہ اس کو توحید کا فہم عطا کر دے، اس کو خبر ہو رنج بخش و گنج بخش، اولاد بخش، داتا اور دستگیر وہ نہیں ہوا کرتے جو زمین کے اندر ہو، دستگیر اور داتا وہ ہوا کرتا ہے جو عرش معلی پر ہوا کرتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں جس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں جس کو حاجت روا کہتا ہوں، کان کھول کر سن لیجئے، میں جس کو گنج بخش کہتا ہوں، میں جس کو رنج بخش مانتا ہوں، میں جس کو اولاد بخش مانتا ہوں، میں جس کو غریب نواز، بندہ نواز اور لجپال مانتا ہوں، اس کی صفت یہ ہے نیند تو بڑی دور کی بات، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ آپ میرے مسلمان بھائی، کلمہ پڑھنے والے، اللہ نے تجھے عقل دی ہے، بتلا تو سوتا ہے کہ نہیں سوتا؟ کہتا ہے میں سوتا ہوں، بتلا تیرے بزرگ کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہا اسے نیند آتی ہے، کہو اسے اونگ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہا اونگ اسے آ جاتی ہے۔ رب تو وہ ہوتا ہے، الہ معبود برحق تو وہ ہوتا ہے، نیند تو بڑی دور کی بات، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ اگر میرے رب کو اونگ آ جائے، اللہ کی قسم نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، یہ پھٹ جائے گا سارا نظام۔ وہ مدبر کائنات ہے جس کے میں در پر جا کر سوال کر رہا ہوں، اور آج مانتا ہوں سڑک کا سوال کر رہا ہوں، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اسے آوازیں دے رہا ہوں، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان یہ سو گیا ہے، اپنی نیند رب نے اسے سنا دیا ہے۔ اس کو پکار، تو دن کے اجالے میں پکار، رات کے اندھیرے میں پکار، جماعت کی صورت میں پکار، تنہائی اور خلوت کے اندر پکار، تو جب بھی پکارے گا اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ مشکل کشا، مشکل کشا۔ سوال یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی۔ ہمارے سید کو، میں سید ہوں اور یہ بزرگ میرے، انہیں نیند آتی ہے، یہ سو جاتے ہیں، یہ تھک جاتے ہیں، اور مجھے مصیبت پڑی ہے، مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اور مسلمان، مجھے مصیبت پڑی ہے، میں دوڑا ہوا آتا ہوں، آگے سید کے دروازے پر، بزرگ کے دروازے پر، میرے مشکل کشا کے دروازے پر ایک نوجوان کلاشن اٹھائے ہوئے کھڑا ہے، وہ پوچھتا ہے کدھر؟ میں کہتا ہوں مشکل پڑ گئی ہے،
مشکل پڑ گئی ہے، دروازے سے ہٹ جاؤ، مجھے سید سے ملاقات کرنے دے۔ وہ کہتے ہیں نوجوان 10 دن کا دورہ کر کے سید تشریف لائے، تھکے ہوئے آرام کر رہے ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں۔ کہا انہیں بتلاؤ، میں ان کا خاص مرید آیا ہوں، خاص الخاص۔ کہا کتنا ہی خاص کیوں نہ ہو، مجھے دروازے پر کھڑا اس لیے کیا، اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اب یہ سر پکڑ کر واپس پلٹتا ہے، سوچتا ہے کہ جس کے سامنے میں نے اپنی مشکل رکھنی تھی وہ تو آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اور میں تکلیف میں پھنسا ہوا ہوں۔ اب یہ واپس جا رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کب اٹھیں گے، کہاں شام کو اٹھیں گے، مغرب کی نماز میں آنا۔ یہ چلا جاتا ہے، انتظار کرتا ہے، آ میرے مسلمان، سید سے گفتگو سن، میرے قریب تو آ، میری مسجد میں آ، میرے جمعے میں آ، میرے جلسے میں آ، تو رات کی تاریکی میں آ، تنہائی کے اندر آ، گھر کے اندر مصلی بچھانا تیرا کام ہے، تیرے رب کے سلام کرنا اپنے رب سے تیرا کام ہے، تیری جاریوں کا بھرنا میرے رب کا کام ہے۔ حاجت روا مشکل کشا، اہل اسلام دروازے کھلے ہیں، نہیں مسجد کا دروازہ بھی بند ہے، رب کے گھر کا دروازہ بھی بند ہے، چوروں کا ڈر ہے، انتظامیہ نے سیل کر دیا ہے، ادھر وہ آرام کر رہا ہے، آرام فرما رہے ہیں، ادھر دوسرے رب کا گھر بھی بند ہے، اور ضرورت نہیں تو اپنے گھر کے اندر مصلی بچھا، تو مصلی بعد میں بچھائے گا، رات کی تاریکی ہے، تیرا رب اس آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے خود ہی آ گیا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، نیند تو بہت دور کی بات ہے، اسے سینہ اونگ بھی نہیں آتی، اونگ آ جائے، ہائے ہائے ہائے، اونگ آ جائے، اور ادھر میرے رب کی کوئی مخلوق میں سے ایک وہ چرند، وہ پرند، وہ حشرات، وہ انسان، وہ جن، اسے مشکل پڑ گئی ہے، ہم اس رئیس کو داتا اور دستگیر نہیں مانتے جو سو جایا کرتا ہے، ہم داتا اور دستگیر اس کو مانتے ہیں جس کی مخلوق سوتی ہے، خالق جاگتا ہے، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، وہ مخلوق سوتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے، مخلوق پیتی ہے، وہ پیتا نہیں ہے، ہم اس کو رنج بخش اور اولاد بخش مانتے۔ فرق یہی ہے، جس کو تو مانتا ہے اسے نیند آتی ہے، اور جو الہ معبود برحق ہوتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ آیت الکرسی تم اپنی مسجد میں بھی پڑھتے ہو، میں اپنی مسجد میں بھی پڑھتا ہوں، آپ اپنے جلسے میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن میرے گھر میں بھی، قرآن آپ کے گھر میں بھی، حافظ میرے گھر میں بھی، حافظ آپ کے گھر میں بھی، حافظ میری مسجد میں بھی، حافظ آپ کی مسجد میں بھی۔ ترجمہ کروا لیجئے گا علماء سے، میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ترجمہ یہی بنتا ہے، بادشاہ الہ اپنا الہ ہونے کا اپنی مخلوق کو ثبوت دے رہا ہے کہ الہ معبود برحق وہ ہوتا ہے جسے نیند تو بہت دور کی بات، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ نمبر 4، جو کچھ آسمانوں میں، ہائے ہائے، سوچئے گا الہ کون ہوتا ہے؟ جو زمینوں میں ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ سب اسی کا ہے۔
وہ سب اسی کے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا. اللہ کی کتاب اعلان کر رہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات. قرآن ہر جگہ پر اعلان کر رہا ہے آسمانوں کی مخلوق زمینوں کی مخلوق درمیان کی مخلوق ہر شے غلام بن کر اس رب کے سامنے حاضر ہونے والی ہے. الہ وہ ہوتا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہوا کرتا. اس نے گن بھی رکھا ہے, اس نے گھیر بھی رکھا ہے, گھیر بھی رکھا ہے. وہ ایک آدمی تھا نا, سمجھانے کے لیے مثال دے رہا, اپنے بزرگ کی ٹانگیں دبا رہا تھا, ساتھ اپنی دکھیا بھی سنا رہا تھا. شاہ صاحب, پیر صاحب, جی جناب بڑی تکلیف ہے, تنگ آ گیا ہوں, مقدمہ لگا ہوا ہے, وکیل بڑے تکڑے ہیں, میں بڑا غریب ہوں, آج سید کے پاس آیا ہوں, خدمت کر رہا ہوں, نذرانے بھی دے دیے, سید پاک کوئی کرم. یہ اپنی گفتگو میں مست, ادھر سید پاک کی آنکھ لگ گئی, آنکھ لگ گئی, وہ سو گیا, وہ سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد دباتے دباتے اس نے کوئی خاص رگ دبائی, آنکھ کھل گئی. کھلتے ہی خیال آیا, ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے, آپ کیا کہہ رہے تھے. یہ حیران ہو گیا, کہتے میں کیا کہہ رہا تھا, آپ کو نہیں خبر ہوئی. سنیے گا ذرا, آپ کو نہیں خبر ہوئی. کہا نوجوان میری آنکھ لگ گئی تھی, جہاں تو نے سنایا تھا کہ مقدمہ ہو گیا, آگے جو باتیں تو نے سنائی میری آنکھ لگ گئی تھی, وہاں سے آگے دوبارہ سنا. مرید آپ کی طرح کوئی سمجھدار تھا, اس نے کہا جناب آنکھ آپ کی لگ گئی تھی, میری آنکھ کھل گئی ہے, میری کھل گئی ہے. جو جاگتے ہوئے سو جائے اسے خبر نہیں ہوتی, تو میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں جسے کبھی نیند ہی نہیں آتی. فوراً کہنے لگا پکڑو بھابی, ہو گیا, گستاخ ہو گیا, پکڑو, گستاخ ہو گیا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس کے سامنے اس کی سفارش, کسی کی سفارش کرے, کوئی تن نہ سکے اس کی اجازت کے بغیر. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور سوال یہ ہے ہم اس کو داتا اور دستگیر اور رنج بخش اور گنج بخش مانتے ہیں جس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. میدان معاشر سجا ہوا ہے, قوم ساری مخلوق جمع ہے, ایک عدالت لگی ہوئی ہے, سامنے رب قہار ہے, غصے کی کیفیت میں ہے. کوئی ہے جو میرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ ہم اس کو داتا اور دستگیر مانتے. اہل اسلام لائیے ذرا ذہن کے اندر, کوئی نہیں, ساری سرکاریں جمع ہے, میرے سارے سید جمع ہے, سادات ساری جمع ہے, جد امجد علی جمع ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے, ہائے ہائے, کون ہے جو یہاں کہتے تھے ہم جانے اور جنت جانے؟ کون ہے جو یہاں کہتے تھے جنت حسین کی اور حق ہے حسین کی, ہم حسین کے, ہم جانے اور حسین جانے, جانے یا علی جو یہاں کہتے تھے اب سب کے سب اہل بیت انبیاء سمیت سامنے کھڑے ہوئے, کوئی بات کرنے کی جرات نہیں کرتا. کیوں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض
من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، جرأت کس کو ہو رب کی اجازت کے بغیر کوئی کلام کر سکے؟ یا کہتے ہو منہ پہ سے چادر تو ہٹا، تجھے اب دنیا میں نہیں دیکھوں گا تو پھر آخرت میں کیسے پہچانوں گا؟ یا کہتے ہو ہم جانے جنت جانے، جہنم آئے گی، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس کی چیخ و پکار اور جھرجھری کو دیکھ کر انبیاء گھٹنوں سمیت گر جائیں گے اور نفسی نفسی کی آواز نکلے گی۔ اللہ سلم ہمیں بچا لے۔ جب انبیاء کی یہ کیفیت ہوگی، تیری سرکاریں کہاں ہوں گی؟ سوچئے گا ذرا۔ میں کسی سرکار کا منکر نہیں، کیونکہ میں آپ سرکار ہوں، سید ہوں، میں کسی سرکار کا منکر نہیں، کسی کا گستاخ نہیں، لیکن ذرا سوچئے گا تو صحیح ٹھنڈے دل سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے پاس اسماعیلی تیق حفظہ اللہ کی طرح نہ ماں کے اشعار ہیں نہ باپ کے اشعار ہیں، نہیں ہے، میرے پاس یہ رب کا قرآن ہے، یہ محمد کی حدیث ہے۔ اور اللہ کی قسم میں ان خطیبوں کو بھی کہتا ہوں، مجھ سے غیر تو ویسے ہی تنگ، اپنے بھی تنگ، ان کو کہتا ہوں اشعار اعلیٰ ہیں یا میرے رب کا کلام اعلیٰ؟ احسن الکلامی کلام اللہ، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور جن کے دلوں کو اللہ کی کلام نرم نہیں کر سکتی، یاد رکھیے گا پھر دنیا کی کوئی کتاب انہیں نرم نہیں کر سکتی۔ ہم نے مزاج ہی بگاڑ دیا ہے، قوم کا مزاج بگاڑ دیا، قوم کا مزاج ہی خراب کر دیا۔ کوئی آتا ہے تو جگت شروع کر دیتا ہے، اور قوم بڑی خوش ہو رہی ہے، جس کی آواز پر بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہوئے ہوئے، رب نے کسی نبی کو ایسا کیوں نہ سکھلایا؟ قوم کو جمع جو کرنے آیا تھا، قوم کو جمع کرنے کیوں آیا تھا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھیے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ہی راستہ بھول گئے، ہم ہی منہج سلف سے علیحدہ ہو گئے، ہم نے کتاب و سنت سے دوری اختیار کر لی۔ اللہ کی کتاب سے بہتر کوئی الفاظ، پیغمبر کے فرمان سے بہتر کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ قیامت کا دن ہے، حشر کی گھڑیاں، اللہ کے فرشتے، فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام سب باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جبریل کو بھی آج جرت نہیں ہے کوئی بات کر سکے، تیرا سید کرے گا وہاں پر بات؟ لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر رہا، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رب اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کہے، یہ نہیں ملنگ میرے، اللہ ان سب کو جنت میں جانے دے، یہ بات کرنے کی بھی جرت کسی کو نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے کلام ہے۔ وقال صوابا، بات جو کہیں گے رب کے فرشتے، انبیاء کی جماعت، اولیاء اور اتقیاء کی جماعت، وہ بات کریں گے جو رب چاہے گا۔ جس کو عقیدے کی فہم نہیں، عقیدے کا تعارف نہیں، وہاں سارے لائن حاضر ہوں گے۔ اوئے ہوئے، اور قرآن نے سورۃ بقرہ کے اندر کیا نقشہ کھینچا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ وہاں کہیں گی ساری سرکاریں، اور چلا تم کدھر سے آگے ہمارے پیچھے، ہم تمہیں جانتے تک نہیں ہیں، جانتے تک نہیں ہیں، آج چھوڑتے تک نہیں ہے، حشر میں پہچانے کو بھی نہیں۔ کیوں؟ ہائے ہائے، عدالت لگی ہوئی ہے، عدالت لگی ہوئی ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، عدالت لگی ہوئی ہے۔ اور انسان یقین جانیے، حقیقت یہی ہے، میں کسی سے پوچھوں کیا، ہم خود ہی ایسے تھے، بعد میں اللہ نے ہمیں مسلمان کیا، توحید کا فہم دیا،
ہم یہ سمجھتے تھے ہم ان لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو ایمان پیدا ہوگا۔ میں چھوٹا سا تھا، گندم کا تھیلا والد نے رکھا، سائیکل پر باندھا، کہا جاؤ گندم پسوا کر لے آؤ۔ میں وہاں پہنچا، ٹوکن لیا، لائن میں لگا، باری آئی، ٹینکی اوپر تھی، میرا قد چھوٹا تھا، گٹو اٹھایا، ادھر سے مرید نے پہلے ہی ڈال دیا، میں رہ گیا۔ اس کا پس کر ہٹا، پھر تیاری میں دوسرا تیسرا، ایک میرا ملنگ مجھے دیکھ رہا تھا۔ بات وہ جو سچی ہو، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، نہ جھوٹی بات گھڑنے کی ضرورت ہے، سچا ترین واقعہ ہے۔ وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے سید کا بیٹا ہے فیاض شاہ کا؟ میں نے کہا ہاں جی۔ بابو کا؟ میں نے کہا جی۔ گندم پسوانی ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہتا ہے میں پسوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بہت